بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ اور معاف کر دو، یعنی کہ جس پر غصہ آئے آپ اسے معاف کر دیں۔ غصہ جو ہے یہ ایک سزا ہے، یہ غلطی تو اس دوسرے کی ہوتی ہے مگر سزا آپ کو ملتی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ گہری بات، مٹی کا مٹکا اور رشتوں کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہے بلکہ برے ہم خود ہیں۔ عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنا ضمیر تلاش کرنا چاہیے۔ میرا خیال انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا؟ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھول جاتے ہیں قبر کون سی تھی۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند بھی 1000 لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھا رشتہ برباد کر دیتی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ لہجے کب تک میٹھے رکھنے ہیں، موقع پرست لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ اسکول چھوٹ جاتے ہیں پر زندگی میں امتحان کبھی نہیں ختم ہوتے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اب جتنے زیادہ تنہا ہے اتنے ہی آزاد ہیں۔ ہر کھوئی چیز واپس مل سکتی ہے مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے قیمتی لوگ دوسری جگہ مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہو در حقیقت وہی خوش